الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم أما بعد از حمد و صلات میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا وند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے۔ حضرات محترم، ہمارا یہ سلسلہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں چل رہا تھا۔ آج ہم 10 محرم کو کچھ چیدہ جو معاملات ہوئے، واقعات ہوئے، وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے کوشش کی، اپنی طرف سے جد و جہد کی کہ یہ لوگ خون رسول سے بچ جائیں، اور یہاں تک کوشش کی کہ تم مجھے کسی اور ملک میں جانے دو، میں نہ مکے جاتا ہوں نہ مدینے جاتا ہوں، اور اگر یہ ہے کہ تم مجھے اس شہر میں داخل ہونے دو کوفہ میں کہ جن لوگوں نے مجھے بلایا ہے، تو یہ ہر طرح کی کوشش کوفیوں نے ناکام کر دی۔ جو وہ لشکر تھے، جو ابن زیاد کے جان پہچان کر بھیجے لوگ تھے، انہوں نے اس کوشش پر پانی پھیر دیا۔ تو جب ہر طرح کی کوشش ناکام ہوئی تو امام الانبیاء کے نواسے، امام المتقین کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے رفقاء کو کہا کہ تم اپنی یہ جو ہمارے جو خیمے لگے ہوئے ہیں، اس کے ارد گرد خندق کھود دو، اور صرف ایک راستہ اندر باہر آنے جانے کا ایک راستہ بقیہ ساری جگہ پر خندق کھود کو اس میں آگ لگا دو، اور جہاں سے دشمن سے لڑنے کے لیے نکلا جائے وہ راستہ صرف چھوڑا جائے جہاں سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بندہ باہر نکلے۔ حضرات محترم، پھر امام نے فجر کی نماز جو پڑھائی، فجر کی نماز میں لمبی قرات، سجدوں کی لذت، یہ وہ فجر تھی جو امام کی آخری فجر تھی۔ امام نے خوب مزہ لے کر نماز فجر ادا کی، ان کے رفقاء نے ادا کی، اور پھر اس کے بعد مشورہ کیا۔ پھر خندق کے بارے میں ہوا کہ خندق کھود دی گئی تھی، پھر آگ لگائی گئی۔ پھر اس کے بعد امام اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور میدان کربلا میں تشریف لائے، اور میدان کربلا میں تشریف لانے کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ فرمایا، جس میں آپ نے بڑے طویل انداز میں اور حجت قائم کرتے ہوئے ایسے انداز میں گفتگو کی کہ اگر کوئی سمجھدار بندہ ہو، اگر کوئی ذہن رکھنے والا بندہ ہو،
کسی کے دل پر اگر رب کی طرف سے مہر نہ لگی ہوئی ہو تو وہ ان الفاظ کو سن کر امام الانبیاء کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جڑ سکتا ہے، مل سکتا ہے، ان کی رفاقت میں آ سکتا ہے، ان کی بات کو مان کر ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو، ربط کو قائم رکھ سکتا ہے۔ آئیے وہ خطبہ سنتے ہیں، اس میں امام الانبیاء کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا۔ حضرت امام حسین اس بیان میں فرمانے لگے، خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو، اور میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، نہ کسی کے گھر کو اجاڑا ہے، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا، بلکہ مجھے تو بلایا گیا تھا، میں تو خود نہیں آیا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو، تم سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، تمہارے در پہ آزاد نہیں، تم کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ یہ امام الانبیاء کے نواسے نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا، روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ جب رب تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے میرے نبی کے نواسے کو جو شہید کیا ہے میدان کربلا میں، اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت کو سوچو، نظر میں ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں اور بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں، اور میرے والد کون ہیں، میری والدہ کون ہے جس کا میں لخت جگر ہوں، میں انہی بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جس کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا ہوگی، اے اہل معاشر سر اور آنکھوں کو جھکا لو۔ کیونکہ حضرت خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب پل صراط سے گزریں گی تو عرش سے ندا ہوگی کہ اے لوگوں اپنی آنکھوں اور اپنے سر کو جھکا لو کہ رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی پل صراط سے 70,000 حوروں کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ حضرات محترم، میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، اور میرے حق میں جو احادیث مبارکہ جو وارد ہوئی ہیں تم اس سے بھی بے خبر نہیں ہو بلکہ باخبر ہو۔ حضرات محترم، اتنا زبردست اور طویل قسم کا خطبہ امام الانبیاء کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جب دیا تو جواب کیا ملا؟ جواب میں کیا آگے سے کہا گیا، آئیے سنیے، سن کر آپ کا دل لرز جائے گا کہ اتنی پیارے الفاظ، اور جواب میں کیا آ رہا ہے۔ اب دیا گیا کہ آپ اپنے جو فضائل ہیں نا، اہل بیت کے فضائل جو ہمیں بیان کر رہے ہو، یہ ہمیں معلوم ہے۔ ابھی یہ بات بحث ہی نہیں ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں۔ حضرت امام نے فرمایا، میں حجتیں ختم کرنے کے لیے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدبیر میں میری طرف سے کوئی تدبیر نہ رہ جائے، کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، کوئی ایسا عمل نہ رہ جائے جس کی وجہ سے کل بروز قیامت مجھ سے رب اس بارے میں سوال کرے۔ اور جب تم مجبور کرتے ہو، بمجبوری و ناچاری مجھ کو تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ یہ ہے خون علی کہ جب مجبوری آئی اور جب دین پر حملے کا ٹائم آیا تو کیا فرمایا کہ مجبوری میں مجھے تلوار تمہارے خلاف اٹھانا پڑے گی۔ ہو رہی تھی کہ گروہ اعداء میں سے ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا، اور کیا کہنے لگا؟ بکواس کرنے لگا، کہنے لگا، اے
حسین ابن علی دیکھو تم نے تو اس آگ سے پہلے ہی اپنے خیمے کے سامنے آگ لگا دی، اپنے خیمے کے ارد گرد تو نے تو پہلے ہی آگ لگا دی، وہاں کی آگ سے پہلے ہی آگ لگا دی تم نے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بد زن اور بد گوہ کی وہ بات آپ کے دل میں لگی تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، تو نے جھوٹ کہا اے اللہ سے دشمنی کرنے والے، بلکہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے آگ لگا دی، تیرا گمان ہے دوزخ میں میں نہیں تم لوگ دوزخ میں جاؤ گے۔ مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک بن عروہ کا یہ کلمہ ایسا ناگوار گزرا کہ اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ اس کے منہ پر تیر دے مارے، کہ تیر سے اس کے منہ پر وار کرے، اس کے منہ پہ جا کے تیر لگے کہ جس نے خون رسول کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں خبردار میری طرف سے جنگ کا آغاز اور ابتدا نہ کی جائے تاکہ اس خون ریزی کا وبال اعداء کے ہی گردنوں پر پڑے اور ہمارا دامن ان اقدام سے آلودہ نہ ہو، کہ ہمارے دامن میں یہ نہ آئے کہ ہم نے ابتدا کی خون ریزی کی، نہیں بلکہ اعداء کی طرف سے اس کی ابتدا ہو۔ اور آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی یا رب عز و جل عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا فرما۔ امام علی مقام نے ابھی ہاتھ اٹھائے تھے، یہ دعا مانگی تھی، کیا ہوا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں، مالک بن عروہ کے گھوڑے کا پاؤں زمین میں ایک سوراخ میں پھنسا، اور کیا ہوا کہ اس میں اس کا پاؤں الجھ گیا، گھوڑے نے اسے لے کر بھاگا، اس کا پاؤں جو ہے رکاب میں الجھا اور گھوڑا اس تیزی سے دوڑا کہ اس نے اسے اٹھا کے آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ مالک بن عروہ کو گھوڑے نے آگ کی خندق میں جب ڈالا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دعا کی تھی اور اس کے بدلے میں یہ مالک بن عروہ کو جب خندق میں گھوڑے نے ڈال دیا تو آپ نے شکر کیا اور فرمایا اے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اہل بیت کے بدخواہ کو سزا دی۔ یہ کلمہ سن کر صف اعداء میں سے ایک اور بے باک اٹھا اور آپ کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت ہے یہ کہنے لگا۔ یہ کلمہ سنتے ہی امام کے دل میں ایک تکلیف اٹھی کہ یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے نانا اقدس حضور محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میرا کیا رشتہ ہے۔ تو جب اس نے یہ بدخواہی کی تو اللہ کے محبوب کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی اس کے لیے اور عرض کی یا اللہ اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ امام حسین نے یہ دعا کرنی تھی اور دعا ختم ہونے سے پہلے اسی بارے میں تو کسی نے کہا تھا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے بارے میں، اور جب وہ حضور جن کے نواسے کربلا میں دعا کریں تو ان کی دعائیں بھی اسی طرح قبول ہوں۔ کیسے؟ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد
اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح دعا کیا کرتے تھے تو اجابت جھک کر گلے سے لگا لیا کرتی سی دعا کو، آج بھی وہی منظر پیش کیا جا رہا تھا۔ امام حسین ہاتھ اٹھاتے تھے، رب تعالیٰ دعا قبول کر دیا کرتا تھا۔ حضرات محترم، بہرحال جب اس بدخواہ نے امام الانبیاء کے نواسے سے کہا کہ آپ کا حضور سے، آپ سے کیا رشتہ ہے، کیا نسبت ہے حضور سے آپ کی، تو امام الانبیاء کے نواسے کے دل پر ایک تکلیف ہوئی اور دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل اس کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ جب یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور اس بندے کو جس نے یہ بکواس کیا تھا امام الانبیاء کے نواسے کے سامنے، تو اس کو اسی وقت قضائے حاجت پیش آ گئی۔ قضائے حاجت پیش آئی تو وہ دوڑا، گھوڑے سے اتر کر دوڑنا شروع کر دیا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کہاں بیٹھ کر وہ قضائے حاجت کرے۔ اب یہ ہوا کہ اس کو جگہ نہ ملی اور اس نے اپنا جو جسم تھا برہنہ کر دیا، اور برہنہ جسم کے ساتھ لشکر کے سامنے سے گزرتا ہوا ایک جگہ پر جا کے بیٹھا۔ جب قضائے حاجت کرنے لگا تو وہاں پہ اس کو کالے سیاہ بچھو نے ڈنک مارا۔ جب اسے ڈنک لگا تو نجاست آلود تڑپتا اور اس رسوائی کے ساتھ لشکر کے سامنے ناپاک جان نکلی، اور اس طرح اذیت کے ساتھ اس کی جان نکلی۔ اور لیکن یہ سارے معاملات دیکھ کر ان بدحمیت اور بے غیرت لوگوں کو، کوفیوں کو، وہ جو لشکر تھے انہیں اتنے تک حیا نہ آئی، دیکھ کر سبق حاصل نہ کیا کہ رب کی نصرت تو امام حسین کے ساتھ ہے، رب کی نصرت تو امام حسین کے ساتھ ہے، ہم تو امام حسین اور رب کی نصرت کے مخالف لڑ رہے ہیں۔ حضرات محترم، ایک شخص یہ معاملہ دیکھ کر ایک شخص مزنی نے امام کے سامنے آ کر اور امام سے کہنے لگا، اے حسین دیکھو درائے فرات جو ہے وہ موجے مار رہا ہے، وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا، ایک قطرہ بھی نہ ملے گا، اور تم پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام نے اس کے حق میں جو دعا کی، بد دعا کی، وہ دعا کیا تھی؟ فرمایا اللہم امیتہ عطشانا، اے اللہ عز و جل اسے پیاسا مار۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا وہ پیاسا پانی، ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا وہ پیاسا پانی۔ ارے فرات کے پانی کے لیے امام حسین نہیں ترستے تھے، بلکہ فرات ترستا تھا کہ مجھے امام حسین اشارہ کر دیں تو میں امام حسین کے قدم چومنے کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ حضرات محترم، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مزنی بدبخت کے لیے بد دعا کی
کہ یا اللہ عز و جل اسے پیاسا مار. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کی دعا کرنے کی صرف یہ ضرورت تھی کہ دعا کرتے گئے. مزنی کا گھوڑا چمکا اور مزنی گرا، گھوڑا بھاگا، مزنی اس کے پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑا اور پیاس اس پر غالب ہوئی اور ایسی شدت سے غالب ہوئی کہ اس کے منہ کے ساتھ پانی کا پیالہ لگایا جاتا تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت اور پیاس میں مر گیا. کون کہتا ہے کہ ترستے تھے پانی کو حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا وہ پیاسا پانی، ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا وہ پیاسا پانی. حضرات محترم، امام حسین نے وہ تاریخ رقم کی اور وہ حجت قائم کی کہ جس کی امام حسین چاہتے تھے کہ کوفیوں کے سامنے حجت پیش کر دی جائے، قائم کر دی جائے، تاکہ بروز قیامت ان میں سے کوئی بھی یہ بات نہ کہہ سکے کہ اگر میدان امام حسین ایک مرتبہ بھی ہمیں آ کے کہتے تو ہم امام حسین کے ساتھ ہو جاتے. نہیں، بلکہ یہ حجت بھی قائم کر دی، اپنے فضائل سنائے، اپنی حیثیت سنائی کہ میں کون ہوں، میرے نانا کون ہیں، میرے بابا کون ہیں، میری والدہ مطہرہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں. حضرات محترم، اور اس چیز کو بھی ظاہر کر دیا کہ جب دعائیں کی اور رب نے وہ دعائیں قبول کی تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حق جو ہے وہ امام حسین کے ساتھ تھا، حق جو تھا وہ امام حسین کے ساتھ تھا، رب حسین کے ساتھ تھا اور رب کا نبی حسین کے ساتھ تھا. حضرات محترم، حضرت امام حسین اور امام کے خاندان کے نونہال کی جانبازی میں امام حسین اور یہ سرشار تھے، چاہتے تھے کہ جلد از جلد ہم میدان کربلا میں جائیں اور میدان کربلا میں جا کر امام حسین کے نام پر اور دین کے نام پر اپنی جان کو قربان کریں. لیکن اہل بیت اجازت چاہ رہے تھے، لیکن اس قریب کے گاؤں کے کچھ لوگ جنہیں پتہ چلا تھا کہ امام حسین کے ساتھ ان لوگوں نے بے وفائی کی ہے اور امام حسین اس وقت کربلا میں موجود ہیں، اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کی، اے خون رسول، ہم آپ پر اور دین پر اپنی جانیں قربان کرنا چاہتے ہیں. امام حسین نے بارہا منع فرمایا لیکن وہ بضد ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر کوئی اس میدان میں پہلے شہید ہوگا تو ہم گاؤں والے ہوں گے، اہل بیت میں سے کوئی بھی پہلے شہید نہیں ہوگا. بہرحال وہ اتنے پر اثر انداز میں اور امام حسین سے التجائیں کرنے کے انداز میں امام حسین کے پاس حاضر ہوئے اور امام حسین کو ان کی ان التجاؤں پر نظر کرم کرنی پڑی اور امام حسین نے ان کو اجازتیں دی. جب وہ گئے تو انہوں نے میدان میں جا کر کتنے کوفیوں، بدنہادوں، بدکرداروں کے سر تن سے جدا کیے، کتنوں کو انہوں نے قتل کیا اور ایک ایک کر وہ سارے بھی آہستہ آہستہ شہید ہونا شروع ہو گئے. ان کے نام اور ان کی تفصیل جو ہے وہ کئی کتابوں میں موجود ہے، وہاں سے آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا نہ فرمائی، بلکہ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ ابتدا اگر ہو تو اعداء کی طرف سے ہو، نہ کہ ہماری طرف سے ہو. اور امام حسین
آخری وقت تک صلح تک یہ رہے کہ صلح ہو جائے، لیکن جب صلح نہ ہو سکی اور 10 محرم الحرام کو فجر کے بعد جنگ کے طبل بجنے لگے تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر ان کوفیوں کے سامنے حجت کو پیش کیا، لیکن انہوں نے حجت کو ٹکرایا بلکہ مذاق اڑایا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر طرح طرح سے طنز کرنا شروع کر دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے طنز کا اتنے پر اثر طریقے سے جواب عطا فرمایا کہ ان کے منہ آنکھیں دیکھتی دری کی دری رہ گئیں۔ حضرات محترم، اس سے معلوم ہوا، امام کے اس کردار سے اور امام کے اس سلوک سے معلوم ہوا کہ انسان کو کبھی بھی غلط راستے کی طرف قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اور اگر بمجبوری کسی ایسے موڑ پر بندہ آ جائے کہ جہاں پر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرنے لگا ہے تو اس کی آپ کی طرف سے ابتدا نہ ہو بلکہ ان کی طرف سے ابتدا ہونی چاہیے جو آپ پر ظلم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاکہ بروز قیامت آپ لوگ اپنے اس جو آپ پہ سوال ہونا ہے بروز قیامت آپ اس سے بری ہو سکیں۔ حضرات محترم، امام الحسن نے میدان کربلا میں جو اپنے اہل بیت کی جو شہادتیں پیش کی اور کچھ باہر کے لوگ جو آئے انہوں نے اپنی طرف سے امام حسین کی طرف سے اپنے آپ کو دین خدا میں پیش کیا، شہادتیں قبول کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان سب شہادتوں کو یاد رکھنے اور ان کا خوب تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔